मकाफ़ात अमल एक हकीकत है। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी आपने सोचा है कि जो कुछ हम करते हैं वो लौट कर हमारे पास क्यों आता है? कभी किसी के दिल को दुखाया हो और कुछ अरसे बाद खुद वही दर्द महसूस किया हो। यही है मकाफ़ात अमल। अल्लाह की ये सुन्नत है कि इंसान जो बोता है वही काटता है, न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे। बस वक्त आता है और हर अमल का नतीजा सामने आ खड़ा होता है। कभी किसी को धोखा देते वक्त हमें लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखो वो ज़ात जो पर्दों के पीछे भी देखती है वो हर चीज़ का हिसाब रखती है। जब किसी का दिल तोड़ते हो ना, तो एक लम्हा ठहरो और सोचो कि कल को शायद तुम्हारा अपना दिल भी ऐसे ही टूटे, क्योंकि दिलों के टूटने से ही अल्लाह के फैसले हरकत में आते हैं। और जब वो दिल जो तुमने दुखाया अल्लाह के सामने रो कर कहता है या रब इंसाफ, तो वो लम्हा वो होता है जब मकाफ़ात अमल का आगाज़ होता है। अल्लाह ताख़ीर करता है मगर अंधेरा नहीं करता। वो वक्त आने पर हर जुल्म का जवाब देता है और हर सब्र का सिला देता है। तुम सोचते हो कि तुम बच गए, नहीं, वक्त बस खामोश है और वक्त जब बोलता है तो इंसान का गुरूर, उसके अल्फाज सब ज़मीन बोस हो जाते हैं। जिंदगी में किसी के साथ ऐसा सलूक ना करो जिसका अंजाम तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाए। किसी के आंसू तुम्हारे लिए बदुआ बन गए तो तुम्हारी हंसी भी गम में बदल सकती है। याद रखो, मकाफ़ात अमल सिर्फ बदी का बदला नहीं होता बल्कि नेकियों की जज़ा भी देता है। अगर तुमने किसी के साथ भलाई की है तो वो तुम्हें लौट कर ज़रूर मिलेगी, चाहे देर से ही क्यों ना हो। तो अगर आज तुम पर कोई जुल्म हो रहा है, अगर तुम्हारे दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आ रहे, तो जान लो तुम्हारा रब देख रहा है। और जब वो फैसला करता है तो वो इंसाफ ऐसा करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। कभी किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा ही सलूक करें, क्योंकि अंजाम का फैसला तुम नहीं अल्लाह करता है। और जब अल्लाह फैसला करता है तो इंसाफ जमीन पर उतर आता है। कभी तुमने देखा है कि कोई शख्स बरसों तक लोगों को दुख देता है, मगर फिर एक दिन खुद वैसा ही दुख उसकी जिंदगी में लौट आता है। ये कोई इत्तफाक नहीं होता, ये अल्लाह का निज़ाम अदल है, मकाफ़ात अमल। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जैसे तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। जो जरा बराबर नेकी करेगा वो उसे देख लेगा, और जो जरा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे देख लेगा। ये वादा है रब का जो कभी नहीं टूटता। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह कभी नहीं भूलता। कभी कोई किसी का हक मारता है, कभी किसी की इज्जत के साथ खेलता है, कभी किसी की सच्चाई पर शक करता है। फिर वक्त बदलता है और वही सब कुछ खुद के साथ होता देखता है। यही लम्हा होता है जब अल्लाह का इंसाफ जाहिर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में जाहिर होगा। सोचो, अगर तुमने किसी पर ज्यादती की और वो रात के आखिरी पहर अल्लाह के हुजूर रोया, तो वो आंसू आसमानों को हिला देते हैं। फिर मकाफ़ात अमल सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, वो मौका देता है, शायद वो संभल जाए। मगर जब वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह का अदल हरकत में आता है और वो इंसाफ इतना कामिल होता है कि इंसान खुद कह उठता है, ये मेरे ही अमाल का फल है। कभी तुमने देखा होगा, एक वक्त आता है जब गुनाहों की लज्जत खत्म हो और दिल में बेसुकूनी भर जाती है। ये भी मकाफ़ात अमल की एक सूरत है। अल्लाह दिल के सुकून को छीन लेता है ताकि बंदा समझ जाए
قرآن پاک میں ہے، اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یہ دنیا کے دکھ کبھی سزا نہیں ہوتے، یہ رب کی یاد دہانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ رکے، سوچے اور توبہ کرے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں آزمائشیں بڑھ گئی ہیں، اگر ہر راستہ بند لگ رہا ہے، تو گھبراؤ مت۔ شاید اللہ تمہیں تمہارے ہی اعمال کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ رحمت کا دروازہ ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی غلطیوں کو سمجھ لیتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان لگتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو وہ نشان مٹ جاتا ہے۔ یعنی مکافات عمل سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے توبہ، سچی توبہ جو دل سے ہو، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ ہو۔ اللہ کا نظام خاموش ہے، مگر انصاف سے خالی نہیں۔ تم جو کرو گے وہ لوٹ کر تم تک ضرور آئے گا، چاہے آج نہ آئے مگر کل ضرور آئے گا۔ اور اگر تم نے بھلائی کی ہے تو یقین جانو وہ بھلائی تمہارے راستے کو روشنی سے بھر دے گی، کیونکہ اللہ کبھی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان کے اعمال صرف اس کے ارد گرد کے لوگوں پر ہی اثر نہیں ڈالتے، بلکہ وہ خود اپنی روح پر بھی نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک نرم سی بات، ایک خلوص بھرا عمل، یا پھر ایک چھوٹا سا ظلم، سب اپنی چھاپ رکھتے ہیں۔ یہی چھاپ آگے چل کر مکافات عمل بن جاتی ہے۔ اللہ کا نظام بہت باریک ہے، اتنا باریک کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ کب اس کا عمل لوٹ کر اس تک آ گیا۔ کبھی ہم کسی کو دکھ دیتے ہیں اور بعد میں کسی انجانے غم سے خود دوچار ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر خود وہی احساس اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک آئینہ ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کے گرد اس کے اعمال کا توق ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے وہ کتاب نکالیں گے جو کھلی ہوئی ہوگی۔ یعنی کوئی بات چھپتی نہیں، نہ وہ نیکی جو تم نے خاموشی سے کی، اور نہ وہ ظلم جو تم نے سمجھا کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہوگا کہ تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو، اور وہی دعا کسی دن خود تم پر لوٹ آتی ہے۔ یہ بھی مکافات عمل کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ اللہ کے نظام میں ہر عمل، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی، ایک دائرے کی طرح گھوم کر واپس آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس دنیا میں مومن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی کفارہ اور کبھی مکافات عمل، تاکہ وہ پاک ہو جائے اور اللہ کے قریب پہنچ جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے، وہ جو کبھی دب گئی تھی گناہوں کے شور میں۔ پھر دل کہتا ہے یہ سب میرے کیے کا نتیجہ ہے، اور یہی لمحہ دراصل جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں زمین میں لوٹایا تاکہ وہ غور کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان سوچے کہ وہ خود اپنے حالات کا سبب ہے۔ وہ جو دوسروں کے لیے کھودتا ہے، آخر کار خود اس میں گر جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ وہ موقع دیتا ہے، دروازہ کھلا رکھتا ہے، لیکن جب حد پار ہو جاتی ہے تو اس کا عدل بول اٹھتا ہے، اور اس کے بعد انسان صرف حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ کبھی تم نے دیکھا ہوگا کسی نے دوسروں کی بدنامی پھیلائی، پھر خود اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ کسی نے لوگوں سے جھوٹ بولا، پھر خود سچ بول کر بھی یقین کھو بیٹھا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ مکافات عمل ہے، اللہ کا ترازو جو ہمیشہ برابر رہتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو رسوا کیا اللہ اسے قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کر کے بچ گئے، لیکن اللہ کے نظام میں کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ وہ لمحے، وہ آنسو، وہ آہیں سب ریکارڈ ہوتے ہیں۔ مکافات عمل صرف سزا نہیں، یہ رب کا ایک نرم پیغام ہے، رک جاؤ، لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے ہی منتظر ہوں۔ جو یہ سمجھ لے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے دل کو نہیں توڑتا، اور وہ جان لیتا ہے کہ ہر عمل، ہر لفظ کل واپس خود تک ہی آئے گا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو آخر وہ خاموش آنسو کیوں اتنے قیمتی ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ یہی ہے مکافات عمل، یعنی جو کرو گے وہی پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی۔ انصاف کبھی رکتا نہیں۔ دنیا شاید خاموش ہو جائے، لوگ بھول جائیں، مگر اللہ کی عدالت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ ہر فریاد سنتا ہے، خاص طور پر اس دل کی جو ٹوٹ چکا ہو مگر ایمان پر قائم ہو۔ جب کوئی مظلوم کسی کے ظلم پر صبر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے فیصلے میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔